اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے انسان کو انس سے بنایا ہے، آپس میں محبتیں، اچھے تعلقات، اچھے معاملات یہ ہوتے ہیں، ہونے چاہیے، انسانیت کا تقاضا ہے۔ اور ہماری فطرت میں، ہماری طبیعت میں بہت ساری محبتیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں۔ والدین کی محبت ہے، بیوی بچوں کی محبت ہے، بہن بھائیوں کی، عزیز و اقارب کی، دوست احباب کی، تو یوں بہت ساری محبتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں میں رکھی ہیں۔ ضرورت تھوڑا سا نقطہ نظر تبدیل کرنے کی ہے۔ ایک یہ ہے کہ ہماری یہ محبتیں صرف ہماری فطرت کا تقاضا ہوں، ایک یہ ہے کہ ہماری یہ محبتیں اللہ کی خاطر ہوں، یہ اللہ نے رکھی ہیں، اللہ ہی نے محبتوں کا ہمیں حکم دیا ہے۔ تو اگر ہم اس کو تھوڑا سا عنوان اچھا دے لیں تو بہت سارے فوائد سمیٹ سکتے ہیں، بڑی بڑی بشارتیں ہمیں حاصل ہو سکتی ہیں۔ وگرنہ طبیعت کا تقاضا ہے، بس جائز ہے، ٹھیک ہے، وقت گزر رہا ہے۔ والدین سے محبت ہے، اللہ کا حکم ہے۔ بیوی بچوں سے محبت ہے، اللہ کا حکم ہے۔ دوست احباب سے، مسلمانوں سے محبت ہے، اللہ کا حکم ہے۔ کوئی نماز اچھی پڑھ رہا ہے، اس سے اس وجہ سے محبت ہے کہ وہ کتنی اچھی نماز پڑھ رہا ہے۔ کوئی دین کی دعوت دے رہا ہے، دین کا کام کر رہا ہے، ہماری آخرت کی فکر کر رہا ہے، اس کے ساتھ محبت ہے، اس لیے کہ وہ ہماری آخرت کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو تھوڑا سا نقطہ نظر تبدیل کر کے، تھوڑا سا عنوان تبدیل کر کے ہم جو فوائد سمیٹ سکتے ہیں، ان فوائد کا ذکر کرنا مقصود ہے۔ اور یہ صرف محبتوں کی بات نہیں ہے، بلکہ جتنے بھی جائز کام ہیں جو اللہ نے ہمیں منع نہیں کیے، ان میں سے ہر کام کو اچھا عنوان دے کر ثواب حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اسی کو صحابہ کرام سے نقل کیا گیا ہے کہ ہمارے ایک مسلمان کے 24 گھنٹے عبادت میں گزرتے ہیں۔ تو بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت والے دن اللہ رب العزت پکاریں گے کہ میری عظمت کی خاطر آپس میں محبتیں کرنے والے لوگ کہاں ہیں؟ میری عظمت کی خاطر آپس میں محبتیں کرنے والے لوگ کہاں ہیں؟ اور اس کے بعد ارشاد فرمائیں گے کہ آج جب کہ میرے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہے، ان لوگوں کو میں اپنے سائے میں رکھوں گا۔ مراد اس سے اللہ کے عرش کا سایہ ہے، لیکن اس سائے کی نسبت اپنی طرف کی، اور پھر اس اپنے سائے میں رکھنے کا اعلان فرمایا، تو کتنی بڑی عظمت اور کتنا بڑا فائدہ حاصل ہو گیا صرف تھوڑا سا نقطہ نظر تبدیل کرنے سے۔ اور اس وقت کا ہمارا عنوان بھی ایسی ہی باتیں ہوتی ہیں کہ جن کے لیے ہمیں مشقت نہیں کرنی پڑتی، تھوڑی سی فکر کر کے ہم بہت فوائد سمیٹ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن جو لوگ اللہ کی عظمت کی خاطر آپس میں محبتیں رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو نور کے ممبروں پر بٹھائیں گے، اور دوسرے لوگ ان کو دیکھ کر رشک کریں گے کہ سبحان اللہ، کیا شان ہے، کیا عزت ہے، کیا عظمت ہے۔ لوگ دیکھ کر اس طرح کے تذکرے کریں گے۔ تو فائدہ یہ کس وجہ سے حاصل ہو رہا ہے کہ محبتیں اللہ کے لیے ہیں، ساری ایک دوسرے سے ناطے، رشتے، تعلقات یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ بس اتنا سا عنوان ذہن کے اندر پختہ کرنے کی ضرورت ہے، اور چند دن کی مشق سے یہ بڑی آسانی سے انسان کو حاصل ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ادریس خولانی رحمۃ اللہ علیہ یہ بڑے مشہور تابعی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ دمشق کی جامع مسجد میں گیا، اور وہاں پر حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے درجے کے صحابہ کرام میں شمار ہوتے ہیں۔
تو میں نے ان سے کہا کہ حضرت مجھے آپ کے ساتھ اللہ کے لیے محبت ہے. تو انہوں نے مجھے بار بار قسم دے کر پوچھا کیا واقعی تمہیں اللہ کی خاطر مجھ سے محبت ہے؟ میں نے ہر بار اقرار کیا کہ جی ہاں واقعی مجھے اللہ کی خاطر آپ سے محبت ہے. تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے میری چادر کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور کھینچنے کے بعد فرمایا کہ تو پھر خوشخبری سنو کہ میں نے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں، یعنی حدیث قدسی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میری محبت اس شخص کو لازمی طور پر پہنچے گی. ایک یہ ہے کہ ہم اللہ سے محبت کریں، یہاں پر یہ ہے کہ اللہ اس سے لازمی طور پر محبت کرنے لگیں گے. یہ پکی ٹھکی بات ہے کہ اللہ ضرور اس سے محبت کرنے لگیں گے، اور جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرنے لگ جائیں ظاہر ہے کہ اس کو کیا چاہیے، اس کے سارے کام بن گئے، دنیا کے بھی اور آخرت کے بھی. تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے خود سنا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کہتے ہیں کہ میری محبت لازمی طور پر اس شخص کو پہنچے گی جو میری خاطر ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں، جو میری خاطر ایک دوسرے کے پاس بیٹھتے ہیں، جو میری آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور بعد میں بھی ایک حلقہ لگتا ہے اس میں بھی دوست احباب بیٹھتے ہیں، یہ سب اللہ کی خاطر ہے، اس لیے کہ ہم اللہ کی بات سننا چاہتے ہیں، اللہ کی بات ذہن نشین کرنا چاہتے ہیں. تو جو میری خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، میری خاطر ایک دوسرے کے پاس بیٹھتے ہیں، میری خاطر ایک دوسرے سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں، میری خاطر ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں، گویا کہ ان کی زندگی کا ہر کام مجھے راضی کرنے کے لیے ہوتا ہے، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں، میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نقل کرتے ہیں کہ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ یعنی ان کا ذہن اس طرف موڑا ہے کہ اہم یہ نہیں ہے کہ تمہیں پتہ چل جائے کہ قیامت کب آئے گی، اہم یہ ہے کہ قیامت کے لیے جو تیاری درکار ہے وہ تم نے کتنی کی ہے. چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے جو اتنا شوق اور اتنی فکر لگی ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول تیاری تو کوئی خاص نہیں کی، ہاں البتہ مجھے اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کا حشر انہی کے ساتھ ہوگا جن کے ساتھ اس کو محبت ہوگی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس بات سے ہمیں اتنی خوشی اور اتنی مسرت ہوئی کہ کسی اور بات سے کبھی اتنی مسرت نہیں ہوئی تھی. گویا مدینہ منورہ میں عید کا سما تھا، ایک دوسرے کو مبارکیں دیتے تھے، ایسی خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی. اور وجہ اس کی بیان کی اس لیے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، مجھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت ہے، مجھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت ہے. اگرچہ میرے عمل تو ان کے برابر نہیں ہیں، لیکن اس محبت کی وجہ سے میں امید کرتا ہوں کہ قیامت والے دن میں بھی انہی کے ساتھ ہوں گا. تو گویا کہ اللہ کے لیے محبت ایک ایسی چیز ہے کہ قیامت والے دن ان صلحاء کا درجہ حاصل ہونے میں مددگار ثابت ہوگی کہ جن تک ہم اپنے عملوں سے نہیں پہنچ سکتے تھے. صلحاء سے، نیک لوگوں سے، دیندار لوگوں سے، اور جن سے محبت کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، جیسے والدین ہیں ان سے محبت بھی کرنی چاہیے، اور اس کو عنوان بھی اللہ کی عظمت کا دینا چاہیے کہ ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے محبت کرتے ہیں. تو یہ خوشی کی بات ہے. اور جس کی محبت اللہ تعالیٰ دل میں ڈال دیں، اللہ کی خاطر ہو، حلال طیب پاکیزہ ہو، تو اس کو مطلع بھی کر دینا چاہیے.
ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی تھی، صحابہ کرام بیٹھے تھے، تو سامنے سے ایک صاحب گزرے، پاس ہی بیٹھے ہوئے ایک صحابی نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، یہ جو سامنے سے صاحب گزر رہے ہیں مجھے ان سے محبت ہے۔ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تم نے ان کو مطلع کر دیا ہے، ان کو بتا دیا ہے کہ مجھے تم سے محبت ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ان کو بتا دو۔ چنانچہ یہ اٹھے اور جا کر ان کو کہا کہ مجھے آپ سے اللہ کے لیے محبت ہے۔ تو انہوں نے بدلے میں جواب دیا، چونکہ وہ جانتے تھے بدلے میں جو جواب دیا وہ اسی پوری گفتگو کا خلاصہ اور حاصل ہے کہ جس اللہ کی خاطر تم مجھ سے محبت کرتے ہو، میری دعا ہے کہ وہ اللہ تم سے محبت کریں، کیونکہ ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہی اس وجہ سے ہیں کہ اللہ کی محبت حاصل ہو جائے تو وہ تمہارا مقصد پورا ہو۔ تو بہرحال کئی احادیث میں نے ذکر کی، اور ایسی بہت ساری احادیث ہیں، قیامت والے دن اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہو جائے گا، اور قیامت والے دن نور کے ممبروں پر جگہ نصیب ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہو جائے گی، اور صلحاء کے ساتھ ہمارا حشر ہو جائے گا۔ نیک لوگوں سے محبت کرنے کی وجہ سے ان کے ساتھ ان کا مرتبہ اور ان کے رتبے ہمیں نصیب ہو جائیں گے۔ یہ بہت سارے فوائد ہیں، اور کرنا اس کے لیے کچھ بھی نہیں پڑتا، صرف تھوڑا سا نقطہ نظر بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔